السلام علیکم۔ اگر آپ اردو شاعری کو سمجھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ مرزا غالب کی ایسی غزل جو کہ شاہکار ثابت ہوئی ہے اور سبھی کی فیورٹ ہے، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ مطلب یہ ہماری قسمت میں ہی نہیں تھا کہ ہم اپنے محبوب سے ملاقات کر پاتے، اگر جیتے اور بھی رہتے تو یہی انتظار کرتے کرتے ہی ہماری زندگی ختم ہو جاتی۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مطلب اگر ہم تیرے وعدے کے بعد زندہ بھی ہیں نا، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیرے وعدے پر اعتبار کیے بیٹھے ہیں، ہمیں تو تمہارے وعدے پہ پہلے ہی اعتبار نہیں تھا، کیونکہ اگر اعتبار ہوتا تو خوشی سے ہماری موت پہلے ہی ہو چکی ہوتی۔ ہمیں معلوم تھا کہ تیرا وعدہ جھوٹا ہے، تو تیرے وعدے پہ ہم لوگ نہیں جی رہے، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہارے وعدے پہ جی رہے ہیں۔ اگر تمہارا وعدہ سچا ہوتا تو ہم لوگ اسی دن ہی خوشی سے مر جاتے جس دن تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں ملاقات کروں گا۔ اس میں شاعر مرزا غالب اپنے محبوب پر جو بے اعتباری ہے نا اس کو شو کر رہے ہیں۔ تیری نازکی سے جانا کہ بندھا تھا عہد بودا، کبھی نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ آئے ہے مطلب اے محبوب، اگر تو نے ہم سے عہد باندھ کر توڑ بھی دیا ہے تو اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عہد ہی بہت کمزور تھا، اگر وہ مضبوط ہوتا تو اس سے کبھی ٹوٹ ہی نہ سکتا۔ کہ اب رہی بات یہ کہ وہ کمزور کیوں بنا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب خود کمزور ہے تو اس کا عہد بھی کمزور ہے۔ مطلب تیری نازکی سے جانا، مطلب تیری نازکی سے ہمیں پتہ چلا تو جتنا کمزور تو ہے اتنا ہی تیرا وعدہ بھی کمزور ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتی۔ ہائے 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 ہائے۔ تیرے نیم کش اس تیر کو کہتے ہیں جسے چلاتے وقت کمان کو نا آدھی قوت سے کھینچا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نشانے کے آر پار نہیں ہوتا۔ تیرے نیم کش سے مراد جو ہے نا معشوق کی نظر ہے، جو کہ معشوق ایک ٹیڑھی نظر سے اپنے عاشق کو دیکھتا ہے نا، اس کو تیرے نیم کش سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اے محبوب، تیرے تیرے نیم کش نے میرے جگر میں ایسا مزہ دیا ہے، تیرے نیم کش کو مطلب میرے دل سے پوچھو کہ جو تمہارے تیرے نیم کش جو آدھا چبھا ہے نا میرے دل میں، اس کی جو مزہ ہے نا وہ تب نہ ہوتا جب یہ جگر کے پار ہو گیا ہوتا۔ مطلب جب یہ تو نے پوری کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھا ہوتا تو وہ مزہ نہ آتا۔ تو نے جو یہ آدھی ترچھی نگاہوں سے میری طرف دیکھا نا، اس کا جو مزہ ہے وہ مطلب صحیح طریقے سے دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہی ہو گیا۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ مطلب افسوس ہے کہ میرے دوست میری چارہ سازی اور غم گساری کی بجائے مجھے ترک محبت کا مشورہ دے رہے ہیں۔ مطلب یہاں پہ ناسے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نصیحت کرنے والا، مشورہ دینے والا۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے دوست جو ہیں مجھے آ کے مشورے دے رہے ہیں کہ بھائی محبت چھوڑ دو۔ بھائی یہ کہاں کی دوستی ہوئی کہ دوست کہیں کہ محبت چھوڑ دو؟ دوست تو آپ کی غم گساری کرتے ہیں، آپ اگر غمگین ہیں تو آ کے آپ کو کہتے ہیں کوئی نہیں، حوصلہ کہ یار ہو جائے گا ہو جائے گا۔ یہ میرے کیسے دوست ہیں کہ آ کے مجھے نصیحتیں کرنے لگ پڑے ہیں کہ محبت کو چھوڑ دو؟ تو اس کو کہہ رہے ہیں یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ مطلب دوستوں کا کام نصیحت کرنا نہیں ہوتا، دوستوں کا کام ہوتا ہے چارہ سازی کرنا، غم گساری کرنا۔ رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کہ پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ مطلب یہ جو عشق کا غم ہے نا، یہ اتنا سنگین ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اگر پتھر کو بھی اگر یہ عشق کا روگ لگا ہوتا تو اس کے بھی شریانوں سے، اس کے بھی شریر سے نا خون کی طرح ٹپکتا۔ مطلب غم عشق وہ بری بلا ہے کہ انسان کی تو کیا حقیقت ہے، پتھر کو بھی اگر یہ غم لگ جاتا تو اس کی رگوں میں سے بھی خون ٹپکنے لگ جاتا۔ غم اگرچہ جاں گسل ہے پر کہاں رکے کہ دل ہے، غم عشق گر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ واہ واہ واہ۔ مطلب اگرچہ غم کا جو درد ہے وہ میری جان نکال رہا ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا، کیونکہ اگر مجھے عشق کا روگ نہ لگا ہوتا تو بے روزگاری کا غم ہوتا۔ مطلب غم تو لازمی ہے نا زندگی میں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ مطلب کیسے بتاؤں، شب غم یعنی جدائی کی رات کتنا درد دیتی ہے۔ بس یہ سمجھو کہ یہ ایک بری بلا ہے۔ اس کے غم کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کی بجائے اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو میں بخوشی قبول کر لیتا۔ مطلب مرنے والے کو ایک بار درد ہوتا ہے، اس کے بعد درد سے نجات مل جاتی ہے، لیکن شب غم میں ہر لمحہ انسان پر موت کسی اذیت طاری ہوتی ہے، لیکن موت نہیں آتی۔
ہوئے مر کے ہم جو رسوا ہوئے کیوں نہ غرق کے دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا۔ واہ واہ واہ، مطلب مرنے کے بعد اگر ہمارا جنازہ بھی اٹھایا گیا اور مزار بھی بنایا گیا تو اسی طرح ہماری رسوائی کا پورا سامان مہیا ہو گیا۔ اگر ہم دریا میں غرق ہو جاتے اور کسی کو ہمارے مرنے کی کانوں کان خبر نہ ہوتی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ غالب کے ایک اپنے فیوچر کے بارے میں پریڈکشن تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا، اور جب غالب کی ڈیتھ ہوئی تو قرض والے جنازے کے گرد جمع ہو گئے اور غالب سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگے، لیکن اس وقت تو غالب مر چکے تھے۔ تو یہ شعر ان کے اپنے بارے میں پریڈکشن تھی جو سچ ہوئی۔ جنہوں نے قرض لینا تھا وہ غالب کی جنازے کے گرد جمع ہو گئے، وہ کہتے کہ اس کو ہم لوگ اٹھانے نہیں دیں گے جب تک قرض نہ دیا گیا۔ مگر اس کے بعد جو غالب کے شاگرد تھے جو جنازے پہ آئے ہوئے تھے وہ سب نے پھر مل کے غالب کا قرض چکا دیا تھا۔ مگر یہ جو شعر ہے ان کی پریڈکشن تھی اپنے بارے میں۔ اسے کون دیکھ سکتا کہ یہ گانا ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ اف مطلب کا جو نظریہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، وہ نظریہ چیک کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وجود حق میں ڈیپینڈنٹ ہے اور حق پر صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ مطلب اصل وجود اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، باقی کسی کا بھی وجود اصلی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ ہم لوگ جو پھر رہے ہیں، جو انسان ہیں، ہمارا وجود جو حقیقی نہیں ہے، ہمارا وجود مجازی ہے۔ ہم لوگ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتے، اصل میں صرف ایک ہی ذات ایگزسٹ کرتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر دو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہوں، دو بندے اصل میں ایگزسٹ کرتے ہوں، تبھی وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں نا۔ ہم لوگ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تو ہم لوگ اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ناممکن ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، دکھائی ہی جو دے گیا وہ خدا کیوں کر ہوا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ مطلب اے غالب، تصوف کے مسائل تو نے ایسے بیان کیے ہیں کہ اگر تو بادہ خار یعنی کہ شراب نوشی کرنے والا نہ ہوتا تو تیرے کلام کے پڑھنے والے یقیناً تجھے ولی سمجھ بیٹھتے۔ مطلب ان کا کلام اتنا اعلیٰ پائے کا ہے، انہوں نے حقیقت کو اس طرح سے بیان کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اسلام کو، دنیا کی حقیقت کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، اتنی گہرائی سے بیان کیا ہے کہ غالب خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شراب نوشی نہ کرتے، شراب نہ پیتے تو لوگ تمہیں ولی سمجھ بیٹھتے، اللہ کا کوئی ولی ہے۔ جی بس آج کے لیے اتنی ہی، غالب کی ڈیکوڈنگ کافی ہے۔ کوئی بات پوچھنی یا بتانی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔